جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کا مجوسی پڑوسی کے ساتھ سلوک۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کا مکان تھا نیچے، اور مجوسی جو اس کا پڑوسی تھا اس کا مکان تھا اس کے اوپر، یعنی کہ وہ مکان ڈبل منزل تھا۔ اس مجوسی کا جو ہے کہ بیت الخلا ٹوٹا ہوا تھا۔ ٹوٹے ہوئے بیت الخلا سے گندگی حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کے گھر میں گرتی تھی۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا برتن رکھا، اور وہ گندگی سارے دن جو ہے کہ اس میں جمع ہوتی تھی، اور رات کے کسی اندھیرے میں کسی وقت میں وہ گندگی اٹھاتے اور باہر پھینکاتے۔ یہ نظام اس طریقے سے چل رہا تھا۔ ان کا انتقال کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، نہ جانے کہ میرے بعد کوئی اس تکلیف کو برداشت کرے یا نہ کرے، میں اسے بلا کر مطلع کر دیتا ہوں۔ اس مجوسی کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ کا بیت الخلا جو ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے، اور میں نے اس کونے میں ایک بڑا برتن رکھا ہوا ہے جو گندگی سارے دن گرتی رہتی ہے، میں وہ اس برتن کے اندر جمع ہوتی ہے، اور میں رات کے اندھیرے میں اس گندگی کو پھینک کر آ جاتا ہوں، اور مجھے خدشہ یہ ہوا کہ میرے جانے کے بعد نہ جانے کہ کوئی اس تکلیف کو برداشت کرے یا نہ کرے۔ اگر میری زندگی اور باقی ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو نہ بلاتا اور اس تکلیف کو برداشت کرتا رہتا۔ وہ مجوسی اس بات کو سن کر حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کافی لمبا عرصہ تک جو ہے کہ یہ نظام چلتا ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجیے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور جو ہے کہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوں۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا جو ہے کہ طریقہ کار۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اسلاف کے طریقوں پر، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔